ایک نہایت اہم ترین حکم بیان فرما رہے ہیں، چونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام خود پاک ہے، تمام عیوب سے، تمام نقائص سے منزہ ذات ہے۔ بندے کو اللہ نے جب اپنے پاس حاضری کا حکم دیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور یہ بات حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے کہ ایسے موقع پر اللہ تعالی بندے کو حکم دیتے کہ ہر نماز کے موقع پر غسل کر کے آؤ، کہ غسل کے اندر بہت زیادہ پاکیزگی ہے، نیا لباس پہن کر آؤ، خوب اپنے آپ کو پاکیزہ تر بنا کر آؤ، پھر میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم اور بڑے کریم، بڑے مہربان ہیں۔ انہوں نے ہمیں ہر نماز کے موقع پر غسل کرنے کا حکم تو نہیں دیا، نیا لباس پہننے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ اگر تمہیں حد سے اصغر لاحق ہو جائے، تمہارا وضو ٹوٹ جائے، چھوٹا پیشاب کر لیا، پاخانہ کر دیا، الٹی آ گئی منہ بھر کر، جسم کے کسی حصے سے خون بہہ نکلا اور چل پڑا، ہوا خارج ہو گئی، پیشاب کے راستے سے کیڑا خارج ہو گیا، تو ان صورتوں میں اسے حد سے اصغر کہا جائے گا۔ تو تمہارے جو جسم کے ظاہری اعضاء ہیں، جو کپڑوں میں چھپے نہیں رہتے ہیں، چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں اور گردن ہے، ان کو دھو لیا کرو اور گردن کا مسح کر لیا کرو، اور صاف پاکیزہ لباس، ستھرا لباس پہن کر میرے دربار میں آ جایا کرو، مجھے تمہاری یہ ادا بہت پسند ہوگی اور تمہاری حاضری میں اپنے عالی دربار میں قبول کر لوں گا۔ اسی چیز کو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو۔ قمتم کے معنی اردتم سے کیا ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو،
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں سمیت اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو۔ یہ وضو کے 4 فرائض بیان کیے قرآن مجید نے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو وضو کر کے سکھایا پریکٹیکل، اور وضو کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا، پہلے دونوں ہاتھوں کو دھو لو، گٹھوں تک دونوں ہاتھوں کو دھو لو اور 3 مرتبہ دھو لو۔ اگر استنجا کی ضرورت ہے تو استنجا کر لو، اور اپنے منہ میں 3 مرتبہ پانی ڈال کر کلی کر لو، منہ کو صاف کر لو، اور ناک میں 3 مرتبہ پانی چڑھا کر ناک کو جھاڑ لو، پھر 3 مرتبہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اپنے چہرے کو دھو لو۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو 3 مرتبہ، اور پورے سر کا مسح کر لو۔ چوتھے حصے سر کا مسح کرنا فرض بتلایا، تو پورے حصے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اور مسح حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح دیگر اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا ہے، 3 مرتبہ دھونے سے دھونے کا عمل کامل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے مسح بھی سر کا 3 مرتبہ کیا جائے۔ لیکن دوسرے ائمہ حضرات، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور فقہ حنفی کے محقق علماء کرام فرماتے ہیں کہ سر کا مسح ایک ہی مرتبہ کر لینا کافی ہے۔ گردن کا مسح اس ہاتھ کے اوپر والے حصے سے بھیگا ہوا تر حصہ ہو، یہ گردن پر ایسے لگا دیا جائے۔ بعض لوگ یوں مسح کرتے ہیں، گلے کا مسح کرنا بدعت ہے۔ گردن کا مسح کرنا بعض علماء نے سنت لکھا اور بعض نے مستحب لکھا، لیکن گلے کا مسح کرنا بدعت ہے۔ یوں ہاتھ لے کے یوں یہاں تک نہیں لانا ہے، بھیگا ہوا ہاتھ یہاں لگا دینا ہے بس۔ اسی طرح پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں کو دھو لینا۔ اس میں بہت تفصیل ہے، اور پہلی بات تو یہ کہ میں نے الحمدللہ میں آپ کے سامنے آج تک بنیادی مسائل بیان کرتا رہا ہوں، تو میں نے بہت بار اس پر بحث کی ہے ٹھیک ٹھاک۔ اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں اور شوق رکھنے والے لوگ ہیں آپ، تو میرا مضمون سارا ذہن میں ہونا چاہیے آپ لوگوں کو، لیکن واقعہ اس کے خلاف ہے کہ تم ایک کان سے سنتے ہو دوسرے سے نکالتے ہو۔ تمہیں زیادہ سے زیادہ واز خان کا آواز مسجد کے دروازے تک تھوڑا یاد رہتا ہوگا، مسجد کے دروازے سے باہر نہ تو واز خان کون تو تم کو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے مربی اور قابل ترین آدمی جو محنت کر کے آپ کے پاس مواد تیار کر کے قرآن و حدیث کے آئینے میں بیان کرتا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ قدر نہیں کرو گے تو کوئی حجاج بن یوسف ٹکرے گا تمہیں۔ ہاں، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا نا، آپ حجاج کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کوفہ والو تمہارے پاس علی المرتضی آئے، تم نے ان کو شہید کیا۔ تمہارے پاس امام حسین آئے،
تم نے ان کو سازش کر کے شہید کیا، خدا نے اس کے بدلے میں حجاج بن یوسف کو مسلط کیا، مسلط، اور تمہاری گردنیں تلوار سے سیدھی کی۔ اس طرح اچھے آدمی کی قدر کرنی چاہیے، قبل اس کے کوئی برا ٹکرے آ کر، اور وہ تمہیں دینی نے بتلائے، سگڑی نے کی یہ نہ پانے ایسی یاد تو کیا بنی، تو ہی کیا بنی سو۔ اس لیے میری جو باتیں ہیں یہ تحقیقی باتیں ہوتی ہیں، ان کی طرف نظر رکھو، اور خوب علمی استفادہ کیا کرو، جمعہ کے دن تیاری کر کے آ کرو۔ یہ یوں ہی بات نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی میرا بیان وہ بیان نہیں ہوتا ہے جو عام روٹین کا بیان ہے، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا مجمع کچھ لے کر اٹھے، کچھ حاصل کر کے جائے۔ ہاں تو بہرحال لمبی بات نہیں کریں گے، یہ وضو کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ اس میں تفصیل ہے کہ پیروں پر اگر موزے پہنے ہوئے ہیں تو کون سے موزے ہیں جن پر مسا آئے گا۔ عام طور پر جو یہ موزے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اگر انسان 2 موزے بھی پہن لے، 3 بھی پہن لے، ان پر مسا نہیں آئے گا۔ چمڑے کے موضوع پر اور ان کی کچھ اقسام ہیں، ان پر مسا آئے گا، خفین جنہیں کہتے ہیں۔ اور پھر اتنا موٹا موزہ ہو اونی، جس کو پہن کر فقہا نے لکھا کہ اگر 3 میل چلا جائے پیدل سوائے جوتا کے، صرف موزے میں چلا جائے تو وہ پھٹے نہ، اور پھر اتنا موٹا ہو کہ وہ خود بخود اپنے پنڈلی پر رک جائے، تو جب پیر میں چڑھائے تو پنڈلی پر رک جائے، اور وہ اتنا موٹا ہو کہ پانی کا قطرہ اس کے اندر جذب نہ ہو اور جلد پر پانی نہ پہنچے۔ یہ کچھ شرطیں ہیں چمڑے کے موضوع پر مسا کرنے کے علاوہ موضوع پر مسا کرنے کی، ورنہ چمڑے کے موضوع سب سے مناسب بہتر ہے۔ اس میں مجھے بتلانا آپ کو یہ ہے کہ شریعت نے پاکی کا تاکیدی حکم دیا، فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ پھر فرمایا الطہور نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو بھی آدمی وضو کرے اور وضو میں تمام آداب کی رعایت کرے، سنت کے مطابق وضو کرے، اس میں جو مستحبات عمل ہیں ان کو بھی لے کر وضو کرے، ان کی بھی رعایت رکھ کر وضو کرے، اور وضو کے آخر میں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے آدمی کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یدخل ابواب الجنت الثمانیہ یفتح ابواب جنت الثمانیہ، اس کے لیے 8 جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فیدخلها من ای شاء، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا علماء نے، وضو جو ہے
ظاہری اعضاء کی پاکی اور ظاہری اعضاء کی صفائی اور ظاہری اعضاء کی طہارت ہے، لیکن اس سے انسان کے صغیرہ تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ انسان یا تو گناہ سرزد ہوتا ہے زبان سے، یا گناہ سرزد ہوتا ہے آنکھ سے، یا گناہ سرزد ہوتا ہے کان سے، یا گناہ سرزد ہوتا ہے انسان کے ہاتھ سے، یا گناہ سرزد ہوتا ہے انسان کے پیر سے۔ ان تمام اعضاء کو وضو میں دھونے کا حکم ہے، صفائی کا حکم ہے۔ تو حدیث میں آیا، دوسری حدیث میں، کہ ان اعضاء کو دھوتے ہوئے انسان کے جسم کے اعضاء جو ہیں، ان اعضاء کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ان اعضاء کے گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں۔ ٹھیک، جب گناہ جھڑ گئے، گناہ دھل گئے، تو لازمی نتیجہ ہے کہ انسان کا ظاہر تو صاف ہو گیا۔ اب ظاہری صاف ہو گیا تو باطنی طور پر انسان اس کلمہ شہادت کی تلقین کر کے، کلمہ شہادت کے الفاظ کو زبان سے گزار کر یہ گواہی دیتا ہے اور یہ تاثر دیتا ہے کہ یا اللہ ظاہراً تو میں نے پاک کر دیا، اب میرے اندر کو پاک کرنے والا تو ہے، میرے اندر کو بھی تو پاک کر دے۔ تو اس کلمہ شہادت کے پڑھنے سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے پڑھنے سے انسان کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے۔ انسان کے گناہ تو دھل ہی گئے تھے، انسان کا اندرون بھی پاک ہو گیا۔ اور جنت تو پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ جب انسان کا ظاہر بھی پاک ہو گیا تو انسان کا باطن بھی پاک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی روایت فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عشر من الفطرہ، 10 چیزیں جو ہیں یہ انسان کی فطرت میں سے ہیں، یہ نیچرل ہیں۔ 10 چیزیں جو ہیں یہ انسان کے مزاج کی ہیں، 10 چیزیں جو ہیں یہ انسان کی طبیعت کے اندر داخل ہیں، اور ان 10 چیزیں جو ہیں یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی شرائع کے اندر موجود تھیں، اور بالخصوص سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے ان 10 چیزوں کا حکم اپنی امت کو دیا۔ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت سے ہیں۔ قص الشارب، مونچھوں کو کٹوانا، مونچھیں اتنی لمبی لمبی رکھنا کہ ہونٹ سے نیچے اتر آئیں اور نچلے ہونٹ کے اوپر آ جائیں اور منہ بند ہو جائے، تو اس سے غذا کا کھانا بھی مشکل ہوگا، ناک کی رطوبت بھی آئے گی، وہ مصیبت سے گزرتے ہوئے منہ میں جائے گی، اور میل اس کے اندر جم سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ مونچھوں کو کٹوایا کرو۔ قص الشارب، یہ فطرتی امر ہے۔ احفاء اللحیہ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ اللہ نے مرد کو داڑھی عطا کی، اور عجیب بات، عورت کے چہرے پر داڑھی نہیں اگتی ہے، داڑھی ہمیشہ مرد کے چہرے پر اگتی ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ اللہ کے عرش کے فرشتے تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان من زین الرجال باللحى، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت بخشی داڑھی پیدا کر کے۔ تو داڑھی مردوں کی زینت، اور عورتوں کو
حکم ہوا سر کے بال بڑھاؤ، سر کے بالوں کو بڑھا دیا اور ان کے بال آٹومیٹکلی قدرتی بڑھتے رہتے ہیں. اتنے اگر مرد رکھے گا سر کے بال اتنے نہیں بڑھیں گے جتنی عورتوں کے سر کے بال بڑھتے ہیں. فطرتی عمل ہے. ان کے لیے فرمایا کہ تسبیح فرشتہ پڑھتا ہے سبحان من زین النساء بالزوائب، پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو زینت بخشی ان کی مینڈیوں سے، ان کے بالوں سے. تو اس سے معلوم ہوا اور بہت ساری روایتیں ہیں ان سے معلوم ہوا کہ داڑھی مرد کی زینت ہے اور سر کے بالوں کا لمبا ہونا یہ عورت کی زینت ہے. یاد رکھو اگر عورتیں سر کے بال منڈوانا شروع کر لیں گی تو کوئی بیچاری کو قبول نہیں کرے گا. لیکن ان کی ان کا طریقہ دیکھو. کوئی داڑھی والا شوہر مل جاتا ہے تو وہ اس کی بھی قدر کرتی ہیں، اور کوئی کلین شیورڈ مل جاتا ہے تو وہ بیچاری اس کے پیچھے بھی چلتی رہتی ہے. وہ نہیں کہتی تمہیں داڑھی نہیں ہے میرے بال لمبے ہیں. اور مرد کا الٹا ہے، اگر وہ گنجی ہو جائے تو مرد قبول نہیں کریں گے. چلیے یہ لمبی بات ہے. احفاء اللحیہ، داڑھی کو بڑھانا، والسواک اور مسواک کرنا. مسواک کے بارے میں حدیث میں آیا، دوسری حدیث میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے ہیں، مجھے جبریل امین علیہ السلام نے مسواک کرنے کا حکم دیا، بار بار مسواک کرنے کا حکم دیا، بار بار مسواک کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ میں اس قدر مسواک کرتا ہوں کہ میرے منہ کا، میرے دہنے مبارک کا اگلا حصہ چھل جائے گا لکڑی سے تو بھی مسواک کرنا بند نہیں ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ پاک میں تشریف لاتے، گھر تشریف لاتے، تو آپ پہلا عمل کرتے کہ آپ گھر میں آ کر مسواک کرتے. مسواک کے 70 سے زیادہ فوائد لکھے ہیں علامہ چراغ رحمہ اللہ تعالی نے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھے ہیں اس کے فوائد، اور دوسرے علماء نے 70 فوائد، 70 سے زائد فوائد لکھے ہیں. ادنا فائدہ جو ہے وہ منہ کی صفائی ہے، اور بڑا فائدہ مسواک کا جو ہے وہ مرتے وقت کلمہ توحید کا زبان پر آنا ہے. مرتے وقت اس آدمی کی زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ مبارک جاری ہو جائیں گے. یہ کم نعمت ہے، چھوٹا سا عمل ہے. وضو سے پہلے مسواک کر لینی ہے. مسواک ہر جگہ ملتی ہے. ہمارے ہاں بیت کے درخت ہیں وڑماؤ، ان سے مسواک بنتی ہے. بازار میں مسواک زیتون کی ملتی ہے، اور عراق کا ایک درخت ہے اس کی بھی مسواک ملتی ہے. تو بازار سے بھی مسواک ملتی ہیں، یہاں بھی مسواک کے درخت موجود ہیں. یہ کون سا مشکل ہے کہ انسان اپنی جیب میں چھوٹی سی مسواک رکھ لے اور ہر وضو کرتے وقت مسواک کر لیا کرے. ٹھیک، اور یہ بہت بڑا عمل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس عمل میں مرتے وقت کلمہ نصیب ہونے کا بہت بڑا دخل ہے. تو فرمایا مسواک کر لیا کرو. واستنشاق الماء، ناک میں پانی ڈالنا. اسی طریقے سے فرمایا وقص الاظفار، ناخن کو کاٹنا. وغسل البراجم، انگلیوں کے جوڑوں پر میل جمی ہوئی ہوتی ہے، یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ، ان جوڑوں پر اور انگلیوں کے بیچ میں میل جمی ہوئی ہوتی ہے. موزہ اتارتا ہے انسان تو پاؤں کے انگلیوں کے جو جوڑ ہیں اور یہ ایڑی ہے، یہ حصہ، ان پر میل جمی ہوتی ہے. اس کو براجم کہتے ہیں عربی میں. وغسل البراجم کے معنی ہے جوڑوں کی میل کو صاف کرنا. ونتف الابط، بغل کے بالوں کو صاف کرنا. اور اس کے بارے میں نے ایک دفعہ بتلایا ہے مسئلہ آپ کو، شاید وہ یاد ہوگا. میں نے کہا کم سے کم 15 دن کے اندر
بغل کے بال جھاڑنے لازمی ہے، اور حلق العانہ اور زیر ناف بالوں کا صاف کرنا لازمی ہے۔ اگر 40 دن گزر جائیں اور 40 دن کے بعد بھی ان بالوں کو نہ ہٹایا جائے تو فقہا نے لکھا کہ ایسے آدمی کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ مسئلے پڑھو۔ وَإِنْتِقَاصُ الْمَاءِ، اور پانی سے استنجا کرنا، ڈھیلے سے بھی استنجا کرنا جائز ہے، لیکن سلیم الفطرت انسان کی طبیعت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے جسم کو پانی سے بھی صاف کرے۔ وَالْمَضْمَضَةُ، اور کلی کرنا، یہ 10 چیزیں جو ہیں یہ فطرتی احکامات میں سے ہیں، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہیں، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تو ان سنن کے اوپر خود بھی عامل تھے، اور صحابہ کو بھی اور پوری امت کو عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔